بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ خواتین و حضرات، آج جو ہم وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بہت ساری زندگیاں بدلنے والا ہے۔ یہ نماز، درود پاک اور قرآنی آیات کا اتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز 7 دن کے اندر اندر آپ کی مفلسی، تنگ دستی اور غربت کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، اور اتنی مال و دولت آئے گی، اتنا رزق آئے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر تھک جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھیں اور کہاں خرچ کریں۔ وہ تمام احباب جو غربت اور مفلسی و تنگ دستی سے پریشان ہیں اور معاشرے میں خود کو نیچا محسوس کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس مت ہوں، صرف یہ ایک چھوٹا سا چند منٹوں کا عمل کر لیں اور 7 دن تک یہ لگاتار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ ساری عمر دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس عمل میں سب سے پہلے جو ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی وہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے تابع کریں اور نماز پنجگانہ شروع کریں۔ کوئی بھی نماز جو ہے وہ آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو پھر آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں گے۔ جب آپ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور یہ وہ استغفار کے کلمات ہیں جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے۔ جب آپ 2 رکعت نماز حاجت بھی ادا کر لیں تو پھر آپ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے۔ آپ نے درود پاک وہی پڑھنا ہے جو ہم نارملی نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی بھی درود یاد ہے تو وہ بحضور سرور کائنات یہ ہدیہ پیش کرے اور پھر یہ وظیفہ آگے شروع کرے کہ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ آیت کریمہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جب وہ مشکل میں گرفتار تھے تو انہوں نے کہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 1123 بار سورہ لقمان کی یہ آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آپ کی سہولت کے لیے میں دہراتا ہوں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ آیت آپ نے 1123 بار پڑھ کر 21 مرتبہ اختتام پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور پھر پوری عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے اپنی مفلسی، تنگ دستی اور غربت کا پردہ رکھنے کی درخواست کرنی ہے، اور یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھے اپنے بیش بہا خزانوں میں سے اتنا رزق عطا کر کہ میں دنیا کے لیے مثال بن جاؤں اور میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکوں۔ خواتین و حضرات، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے جو درجنوں ہزاروں لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے ان کو 7ویں 8ویں روز ایسے وسائل ملے ہیں، ایسی غیبی امداد ملی ہے کہ جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو ہم در بدر بھٹکتے پھرنے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور چند منٹوں کا یہ وظیفہ کر لیں تو
پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مناجات جو ہیں، آپ کی آہوزاری جو ہے وہ ضرور سنیں گے، اور وہ آپ پر رحمت، عنایات اور برکات کی ایسی بارش کریں گے کہ آپ کی نسلیں اس میں بھیگی رہیں گی۔ وہ تمام احباب جو یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غربت اور مفلسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے، اور آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر بلا تاخیر کسی بھی وقت، کسی بھی دن یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی طور پر اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ دوستو، اس وظیفے کی اثر انگیزی پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، مگر یہاں ایک بہت باریک سا نفسیاتی نقطہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس بادشاہوں کی بادشاہ کے دربار سے ہمارے مانگنے میں کچھ ایسی خامی ہوتی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، یا دعائیں قبول تو ہو جاتی ہیں مگر بظاہر ہمیں ان کے اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ خواتین و حضرات، ایسی صورت میں ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ شیطان کی چال ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے موڑنا چاہتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا کریٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا آزمائش، یعنی ہمیں بحیثیت مخلوق آزمائش کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا کہ ہم مختلف قسم کی سچویشنز میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے فالو کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں، جو کہ رہتے زمانوں تک ہماری گائیڈ ہے اور جس کی سچائی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں یہ فرما چکے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا جان کے خوف سے، مال کے نقصان سے، بھوک سے اور اولاد سے۔ خواتین و حضرات، یہ چند وہ ٹیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتارنے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور اس کے بندے پھر ان مشکلات میں، ان آزمائشوں میں جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طرح بیہیو کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کو انعامات اور اکرام کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس مختصر سی آیت کی مفہوم کی گہرائیوں میں اتریں۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائیں، جس کے پارٹنر اللہ تعالیٰ بن جائیں، تو کیا وہ شخص کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی سچویشن میں فیل ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی آزمائش میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات بس اتنی ہے کہ اگر ہم وقتی طور پر بظاہر کم وسائل کا شکار ہیں تو اس میں شکوہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ عمل جو آپ کو آج بتایا گیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے پوری ہونے کی درخواست کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنا چاہیے، اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ جب آپ کا نفس پاک ہوگا، آپ کا ذہن، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے جذبے سے معمور ہوگا، تو پھر آپ مستجاب الدعا بن جائیں گے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا پوری فرمائیں گے، اور آپ کی زندگی میں جو بھی محرومیاں ہیں ان کو دور کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد دعا کے ساتھ ساتھ جب آپ کوئی بھی ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور اس کے نتائج آپ کی منشا کے مطابق ملیں گے، اور آپ کے رزق حلال میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ فقیری سے امیری کی طرف کا سفر کریں گے، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
خواتین و حضرات، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے تاکہ آپ تک ایسی بے شمار معلوماتی ویڈیوز بلا تاخیر پہنچتی رہیں. انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.